بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، مولائے کائنات مناجات امیر المومنین میں ارشاد فرمایا پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، کوئی چیز فائدہ، صرف قلب مطمئن، قلب ایسا قلب جو اطمینان ہو، قلب سلیم ہو۔ وہ یہ قلب سلیم میں کہیں سے خرید نہیں سکتا، کہ آپ بولیں کہیں بکتا ہے تو میں اس کو خرید لوں، نہیں، یہ مجھے خود بنانا ہے، یہ قلب مجھے ڈیزائن کرنا ہے کہ جب میں مروں تب تک میرا قلب سالم ہو۔ اور سالم قلب کیسے ہوگا؟ آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دو، اللہ کا گھر ہے۔ اب اس میں اگر میں دوسری چیزیں ڈالوں گا، ایک کمرہ کسی اور کو، ایک کمرہ کسی اور کو، صحن کسی اور کو، تو یہ اللہ کا نہیں ہے، اور اسے اللہ کی خاطر کر لیں۔ یعنی آپ اپنی ساری خواہشات کو خدا کی خواہشات کی طرف ڈال دیں، جو چیزیں اچھی ہوں گی وہ رہ جائیں گی، جو غلط ہوگا وہ ہٹ جائے گا۔ ہمیں خوف کس چیز کا ہے؟ اصل میں ہمیں کیونکہ دنیا سے محبت ہے مجھے، میں خوف کرتا ہوں کہ میں کوئی کام اللہ کی خاطر یہ کروں گا تو یار یہ کہیں کم نہ ہو جائے، یہ کہیں دور نہ ہو جائے۔ نہیں ہوتا۔ آپ خدا سے یہ دعا مانگیں گے پروردگار میرے دل میں دنیا کی محبت نہ ڈال، پروردگار میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو مجھے تجھ سے دور کر دے۔ خوب یہ جو دعائیں ہمیں رمضان کے اندر ملی، کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کل سے کہ کچھ حصہ مناجات دعائے ابو حمزہ عثمالی کا ٹرانسلیشن آپ کی خدمت میں کروں، تاکہ مجھے پتا ہو کہ میں اپنے پروردگار سے کیا مانگ رہا ہوں۔ اور یہ مانگنا میرا عزیزان محترم یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب کوئی کسی سے مانگتا ہے تو وہ جس سے مانگ رہا ہوتا ہے اس کی معرفت رکھتا ہے، اور کیا مانگ رہا ہوتا ہے اس کی معرفت، اور کون مانگ رہا ہوتا ہے اس کو اپنی بھی معرفت ہوتی ہے۔ یعنی یہ صرف مانگنا ایسا نہیں ہے کہ اس مانگا، نہ، یہ ایک پورا پروسیجر ہے کہ آپ کے وجود کو، آپ کے اس دنیا میں رہنے کو، اس جہان کے اندر، اس کائنات میں دکھاتا ہے کہ آپ کون ہو اور وہ کون ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس کو جب تک میں محسوس نہیں کروں گا، جب تک میں فیل نہیں کروں گا، میں پھر وہی عام آدمی ہوں۔ اور اس کے لیے کوئی بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک عام آدمی جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ شیخ بہائی جو ہے وہ ایک عالم کے ساتھ گئے، اصفہان میں ایک قبرستان ہے تخت فولاد، وہاں پر بابا رکن الدین کی قبر پہ گئے، اور ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے تو اندر سے ایک آواز آئی کہ شیخ بھائی اپنی فکر کرنا شروع کر دو۔ اب جب یہ انہوں نے سنا تو انہوں نے برابر والے سے بولا آپ کو آواز آئی؟ کہا نہیں۔ تو ایک دم ان کا چہرہ اڑ گیا، رنگ پریشان، تو کہہ رہا نہیں آپ مجھے بتائیں آخر کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے اندر سے پیغام آیا ہے کہ بس اپنی تیاری کر لو آپ۔ اور یہی ہوا، 6 مہینے کے بعد شیخ بھائی کا انتقال ہو گیا۔ بابا رکن الدین کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کبھی کسی پریشانی میں گرفتار ہوں تو کچھ صلوات پڑھ کے بابا رکن الدین کو ہدیہ کریں تو وہ آپ کی مشکل سے آپ کو نکال دیتے ہیں۔ یعنی ایسی شخصیتیں ہیں، کیونکہ اپنا سب کچھ خدا کی خاطر کیا۔ کم المقدسہ کہ جہاں سے ہمیں توفیق ہوتی ہے آنے کی، وہ جو ایک خاتون ہے جو 7ویں امام کی بیٹی ہیں، 8ویں امام کی بہن ہے، لیکن ان کا درجہ اتنا بڑا کیوں ہے کہ خود 8ویں امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ من زارنی کم، جس نے میری بہن، من زارا کم فی المعصومہ، جس نے میری بہن معصومہ کی کم میں زیارت کی، کمن زارنی، اس نے میری زیارت کی۔ یعنی امام معصوم ہے اور اپنی بہن کو کیا کہہ رہے ہیں؟ معصومہ، فاطمہ نام ہے ان کا۔ ہمارے استاد آیت اللہ تحریری فرماتے ہیں کہ یہ جو
مرتبہ ہے حضرت معصومہ کا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ امام کی بیٹی ہیں، امام کی بہن ہیں، امام کی پھپھی ہیں، لیکن اور بھی تھیں، لیکن ان کو کیوں ملا؟ کہا قرب الہی کی وجہ سے، خدا کے نزدیک ہونے کی وجہ سے یہ مقام ملا کہ آج 110 نیشنلز یعنی 110 ملکوں کے لوگ، 100 ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ وہاں آ کر اہل بیت کی تعلیم سیکھ رہے ہیں۔ یہ اس بی بی کی وجہ سے ہے۔ عزیزان محترم، ہم بھی اگر قرب الہی اپنے آپ کو خدا کے نزدیک کر لیں تو ہمارا بھی مقام شاید دنیا میں لوگوں کو اتنا نظر نہ آئے، لیکن خدا کے قریب ہو سکتا ہے۔ اور یہ مہینہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے قریب کر سکتے ہیں۔ بہرحال اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان رزق حلال عطا ہو، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں۔